السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 44 اور 45 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون۔ پچھلے آیات میں جنتیوں اور دوزخیوں کا تذکرہ آیا کہ جنتیوں کے دل آپس میں صاف اور محبت کرنے والے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بلائیں لیں گے، ایک دوسرے کی تعریفیں کریں گے، دعائیں دیں گے، جبکہ دوزخی ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، لعنتیں بھیجیں گے، ان کے لیے بد دعائیں کریں گے کہ تم ہی نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تمہاری وجہ سے آج ہم دوزخ میں ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا کہے گا۔ اور اب ان آیات میں ایک طرف جنت والے ہوں گے، دوسری طرف دوزخ والے ہوں گے، ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے۔ دوزخیوں اور جنتیوں کی آپس میں گفتگو، اس کا بیان ہے۔ فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، پکاریں گے اصحاب جنت یعنی جنت کے رہنے والے، اصحاب النار دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا، کیا تحقیق ہم نے پا لیا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، کہ جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے وہ پا لیا۔ ربنا حقاً، ہمارے رب نے حق کہا تھا، سچ کہا تھا۔ فہل وجدتم، تو کیا تم نے پایا، ما وعد ربکم حقا، یعنی جو تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا، یعنی سزا کا۔ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں سچ ہے۔ فأذن مؤذن، تو پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو یصدون، جو روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ان کے دلوں میں کدورت تھی، کجی تھی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے۔ اس بارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ قال قائل منہم، ایک کہنے والا ان سے کہے گا، یعنی ایک نقشہ کھینچا گیا اس میں، انی کان لی قرین، بے شک دنیا میں ہمارا ایک ہم نشین تھا، ہمیں جاننے والا تھا، ہمارا تھا۔ یقول انک لمن المصدقین، وہ کہا کرتا تھا کہ قیامت جو ہے سچ ماننے والوں میں سے تھا، وہ قیامت کا تصدیق کرنے والا تھا، وہ کہتا تھا قیامت آئے گی۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، اذا متنا وکنا، یعنی وہ کہتا تھا تو کیا تو قیامت کو سچ ماننے والوں میں سے ہے، یعنی پوچھتا تھا ہم سے، اذا متنا وکنا، اور یہ کہتا تھا کہ جب ہم مر گئے، ہم مٹی ہو گئے، ترابا وعظاما، ہماری ہڈیاں گل سڑ گئیں، عظاما انا لمدینون، تو ہم کیا بدلہ دیے جائیں گے، یعنی جسم میں روح نہیں ہوگی، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو پھر کیا سوال جواب ہوگا۔ قال هل انتم مطلعون، وہ کہنے لگا کیا تم جھانکنے والے ہو، دیکھنے والے ہو، دوزخ کو دیکھ سکتے ہو۔ فطلع، تو وہ جھانکے گا، فرآہ، اسے دیکھے گا، فی سواء الجحیم، دوزخ کے درمیان، یعنی ایک دوزخی اور ایک جنت کی کا مکالمہ ہو رہا ہے،
جنتی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک آدمی یہ کہا کرتا تھا قیامت کیا آئے گی، جب انسان گل سڑ جائے گا، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی ہو جائے گا، تو پھر کیا دوزخ ملے گی، کیا سوال جواب ہوگا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ دوزخ میں جھانکنے کی کوشش کرے گا، دیکھے گا تو اس کو جنت کے بیچوں بیچ پائے گا۔ قالت اللہ ان کت لتردین، وہ کہے گا اللہ کی قسم وہ قریب تھا کہ مجھے ہلاک کرتا، یعنی اس دوزخی سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا، تیرے جھانسے میں آ جاتا تو میں بھی تیری طرح ہلاک ہو جاتا۔ ولولا نعمت ربی، اور اگر اللہ نے میرے اوپر نعمت نہ کی ہوتی، احسان نہ کیا ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں ہو جاتا حاضر کیے جانے، یعنی تیری طرح میں بھی دوزخ میں ہوتا۔ افما نحن بمیتین، تو آگے پھر اس کا تذکرہ چلتا جا رہا ہے۔ تو صحیح بخاری حدیث نمبر 3976 میں روایت ہے، اسے صحیح مسلم میں بھی روایت کیا ہے۔ فرمایا جنگ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے وہ لوگ جو جنگ میں مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ایک کھائی میں پڑی ہوئی تھیں، ان سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے اے ابو جہل، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اور دوسرے سرداروں کے نام لے لے کر آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا دیکھ لیا، سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدہ کو دیکھ لیا جو اس نے مجھ سے کیا تھا، یعنی کامیابی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں جو مر کر مردار ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ میری بات کو تم بھی ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے، یعنی اس سے یہ بھی ایک بات ہے ثابت ہے کہ مردے جب مر جاتے ہیں وہ جواب نہیں دے پاتے، باتوں کو سن لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جنت اور دوزخ کا نقشہ جو کھینچا ہے تو عام انسان کو یعنی بنی آدم کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جنت میں ہوگا، یہ دوزخ میں ہوگا، آج سمجھ لو، آج سبق سیکھ لو، آج اس سے پناہ مانگ لو، آج راہ راست پہ آ جاؤ، اپنی زندگیوں کو بدلو، ورنہ تم بھی کل ان دوزخوں کی طرح پچھتانے والے ہو جاؤ گے، دوزخ میں جلنے والے ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے اپنی اصلاح کر لی، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف اپنی زندگی کو لوٹا لیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنی شروع کر دی، تو پھر تمہارے لیے جنت ہوگی، اس میں نہریں ہوں گی، میوہ جات ہوں گے، جوانی ہوگی، صحت ہوگی، انعامات ہی انعامات ہوں گے۔ اللہ ہمیں دوزخ سے پناہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔